نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے اقتدار اعلیٰ کے نظریات، یعنی کہ تھیوریز آف سوورینٹی، اور ہمارا عنوان ہے نمبر 1 مثالیت پسندوں کا نظریہ اور نمبر 2 تکثیر پسندوں کا نظریہ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام لبرل نظام حکومت کچھ عرصہ سے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے نظریہ حیات، یعنی کہ جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے مطابق نظام حکومت کیا ہوگا، حکومت کس طرز کی ہوگی، اس حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے علم سیاسیات کا تصور رکھ چکا ہوں۔ علم سیاسیات کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، علم سیاسیات کا لبرل تصور بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، سیاسیات کی تعریف بیان کی ہے، لبرل ریاست کا تصور آپ کو دیا ہے، اور ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات، اس پر میں سیر حاصل بحث کر چکا ہوں۔ ریاست کی تعمیر کے بارے میں نظریات، سیر حاصل گفتگو اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں، اور اقتدار اعلیٰ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اقتدار اعلیٰ کی اقسام وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات اس بارے میں بھی آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل بتا چکا ہوں۔ آج اب ہمارا ایک نیا موضوع ہے، اور وہ ہے اقتدار اعلیٰ کے نظریات۔ کہ اقتدار اعلیٰ کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے نظریات کیا ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس بارے میں ہمارے سامنے سب سے پہلے تو ہے مثالیت پسندوں کا نظریہ۔ مثالیت پسندوں کا نظریہ، مثالیت پسندوں کا نظریہ جو ہے، مثالیت پسندوں میں خاص طور پر کچھ لوگ بڑے مشہور ہیں اور بڑے معروف نام ہیں، جن میں سے خاص طور پر تھامس ہابز ہے، جان لاک جو کہ سوشلزم کے بانی مبانی ہیں، جان لاک، اسی طرح ژان ژیکوس روسو ہے، ہیگل ہے اور جان آسٹن ہے۔ ان تمام لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ریاست ہی اقتدار اعلیٰ کی مستحق ہے، یعنی کہ یہ اقتدار اعلیٰ کو ریاست کا مالک سمجھتے ہیں، کلی مالک، کلی مالک، ریاست کے علاوہ اور کوئی اقتدار اعلیٰ کا حصے دار نہیں بن سکتا، مکمل طور پر سارے کا سارا اقتدار ریاست کے پاس ہوگا۔ ان افراد کا نظریہ یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، تھامس ہابز، جان لاک، ژان ژیکوس روسو، ہیگل اور جان آسٹن۔ ان کے خیال کے مطابق ریاست کے تمام افراد اور ادارے ہر لحاظ سے ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے تابع ہیں۔ یہ لوگ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو مطلق العنان سمجھتے ہیں، جامع سمجھتے ہیں، منفرد سمجھتے ہیں، لامحدود اور ناقابل تقسیم سمجھتے ہیں، اور اس کو ناقابل تقسیم قرار دیتے ہیں۔ اب ان کے مقابلہ میں ایک دوسرا نظریہ ہے، یہ ہے تکثیر پسندوں کا نظریہ۔ تکثیر پسندوں کا نظریہ، تکثیر پسند کون ہیں؟ گلڈ سوشلسٹس، گلڈ سوشلزم کے حامی، یہ ہے تکثیر پسند۔ تو تکثیر پسند جن کے نظریات کو انجمنی اشتراکیت یا گلڈ سوشلزم بھی کہا جاتا ہے، مثالیت پسندوں کے نظریات کے سخت مخالف ہیں، وہ ان کے سخت خلاف ہیں، ان کے نظریات ان کے اینٹی ہیں۔ جی ہاں، تو ممتاز تکثیر پسند دانشوروں جن میں سے لاسکی شامل ہے، لونڈسے شامل ہے، دیوگی ہے، ہابسن ہے اور ڈی ایچ کول ہیں۔ یہ اہل مغرب کے بڑے معروف دانشور ہیں، اور یہ تمام کے تمام دانشور جتنے بھی ہیں، یہ اقتدار اعلیٰ کو محدود اور محدود اور قابل تقسیم قرار دیتے ہیں۔ یہ اقتدار اعلیٰ محدود ہے اور قابل تقسیم بھی ہے، جبکہ مثالیت پسند اقتدار اعلیٰ کو تقسیم نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تقسیم ہے اقتدار اعلیٰ، ناقابل تبدیلی ہے اقتدار اعلیٰ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ محدود بھی ہے اور قابل تقسیم بھی ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ریاست صرف انسان کی بہتری اور بھلائی اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کی خاطر وجود میں لائی جاتی ہے۔ یہ ریاست کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، یہ فرد کو اہم سمجھتے ہیں، مطلب ہے آدمی کو اہم سمجھتے ہیں، افراد کو اہم سمجھتے ہیں، انڈیویڈولز کو اہم سمجھتے ہیں۔
تو اس لیے انسان کی، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور مذہبی ضروریات پوری کرنے کے لیے ریاست میں بہت سارے ادارے بنائے جانے چاہیے، اور ان اداروں کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو تاکہ وہ افراد کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کریں۔ کیا جائے کہ ایک لمبی چوڑی ریاست، بہت بڑی ریاست کا ایک ہی مطلب ہے مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ اس کام کو انجام دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کیا جائے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں انجمنیں بنائی جائیں، چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے جائیں۔ یہ تمام ادارے اپنے اپنے کام میں آزاد اور خود مختار ہوں، اور ہر ادارہ یا انجمن علیحدہ اقتدار اعلیٰ کا مالک، اس کے پاس اپنا اقتدار اعلیٰ، وہ اپنے جو طبقہ کے لوگ ہیں ان کی بہتری بھلائی کے لیے کام کرے۔ مخصوص ادارہ ہو، جو کام اس ادارہ میں کیا جاتا ہے، ادارہ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ادارہ جو ہے اس میں کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو کوئی مخصوص کام انجام دیتے ہیں، تو اس ادارہ میں جو لوگ ہوں گے وہ مخصوص کام انجام دیں گے، تو ان کے پاس اقتدار ہوگا تبھی وہ بہتر طور پر کام کو انجام دے سکیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ شامل ہیں، جن میں اپنے ہے یہ دیوگی ہے، لونڈسے ہے، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے اقتدار اعلیٰ کی مطلب ہے یہ مطلق العنان حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ، یہ ادارے جو ہیں یہ اقتدار اعلیٰ کے مالک ہوں تاکہ وہ انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے اپنے حصے کا کام دل جمی سے انجام دے سکیں۔ یہ لوگ اقتدار اعلیٰ کی مطلق العنان حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی جامع حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اس کی منفرد حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور ناقابل تقسیم حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ مزدور انجمنوں کی خود مختار حیثیت قائم کرنے کے لیے اقتدار اعلیٰ کی مرکزیت کے خلاف ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کی مرکزیت اور مطلق العنانیت پر تنقید کرتے ہیں، اور سخت تنقید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق سماج میں جتنے ادارے یا انجمنیں ہوں اتنے ہی مقتدر اعلیٰ ہونے چاہیے۔ گویا کہ یہ اقتدار کو تقسیم کرنے کے حامی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں، ہر ادارہ کے اندر اپنا مقتدر اعلیٰ ہو۔ یہ ہے گلڈ سوشلزم کے حامی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔